السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہم سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو حاضر ہیں ہم آج رنجش راحت کی ایپیسوڈ نمبر پارٹ 5 کے ساتھ، رائٹر مانوش شہزاد۔ تو چلیں ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ رخسانہ محترمہ کے کہنے پر عمر کے کزن نے پولیس میں رپورٹ کروائی تھی۔ جیسے ہی اس کی کوئی خبر ملے گی پولیس ان لوگوں کو آگاہ کر دے گی، اور وہ سب لوگ اسی امید پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر اس وقت ہاسپٹل میں موجود تھا۔ آج اسے پورے ایک دن بعد ہوش آیا تھا۔ اس نے نظریں ہاسپٹل کے کمرے میں دوڑائیں، اپنے ساتھ ہوئے گئے حادثے کو سوچنے لگا کہ ایک دم اسے رخسانہ محترمہ کا خیال آیا، وہ کس قدر پریشان ہو گئی ہوں گی۔ تبھی میل نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شاید اس کی پٹی تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا۔ ایکسکیوز می، عمر نے اسے مخاطب کیا۔ میل نرس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے کہا، کیا مجھے آپ کا فون مل سکتا ہے؟ مجھے اپنے گھر انفارم کرنا ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا کل سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ عمر نے اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر میل نرس اسپات میں سر ہلا کر اپنا فون اس کی طرف تھما گیا۔ عمر نے رخسانہ محترمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ گائز، اگر پیچھے سے شور آیا تو اسے اگنور کیجیے گا۔ عمر نے رخسانہ محترمہ کا نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ کیا بیل جا رہی تھی؟ چھوٹی بیل پر بلاخر فون اٹھا لیا گیا۔ کون؟ رخسانہ محترمہ کی آواز عمر کے کانوں سے ٹکرائی۔ امی، میں عمر ہوں، عمر نے انہیں جواب دیا۔ عمر کی آواز سنتے ہی رخسانہ محترمہ کی جان میں جان آئی۔ کہاں ہو تم عمر؟ تمہیں معلوم ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، اور یہ کس نمبر سے کال کر رہے ہو؟ رخسانہ محترمہ فکر مند سے ایک پر ایک سوال کرنے لگی۔ امی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں۔ عمر نے انہیں آگاہ کرتا رخسانہ محترمہ کو مزید پریشان کر گیا۔ ایکسیڈنٹ؟ ہاسپٹل؟ کس ہاسپٹل؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی پہنچتی ہوں۔ رخسانہ محترمہ بے چین سی اس سے بولی۔ عمر نے گہرا سانس خارج کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح آپ جلانی والا کے قریب والے ہاسپٹل آ جانا، ٹھیک ہے؟ عمر انہیں نرم لہجے میں سمجھاتے ساتھ فون بند کر گیا۔ رخسانہ محترمہ فون کو دیکھنے لگی۔ جو بھی تھا، شکر ہے ان کا عمر سے رابطہ ہو گیا، جس سے ان کے دل کو تھوڑا اطمینان سا ہوا تھا۔ ہیزل فجر کے بعد چائے پینے کے لیے کچن میں کھڑی بنا رہی تھی۔ چائے کپ میں ڈال کر وہ کچن سے باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی، تبھی اوزان کی چٹنیاں اندر داخل ہونے لگا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے اور دونوں کی ٹکر ہوئی۔ ہیزل کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ان بیلنس ہوا اور گرم گرم چائے ہیزل کے ہاتھ پر گر گئی۔ سارا جلا دیا۔ ہیزل کو اپنی جلن محسوس ہوئی اور اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اوزان کو موجود پا کر اس کی غصے سے آنکھیں بڑی ہوئیں۔ میں نے اوزان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ جان کا ٹکرائے ہیں نا آپ مجھ سے؟ آپ واپس ہی مجھے تکلیف دینے اور مجھے پریشان کرنے آئے ہیں۔ ہیزل غصے سے اسے گھورتی اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خود سے سوچتی اسے سنا گئی۔ مجھے اپنی وضاحت میں کچھ بولنے لگا۔ ہیزل کی باتوں پر خاموش ہو گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوزان اس کی بات کو نظر انداز کرتا پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر ہیزل نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس وقت چائے پیتی ہوں، یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں، ہیزل نے سرد لہجے میں اس سے بولا۔ مجھے ہفتہ ہو گیا روزانہ واک پر جاتے ہوئے، آج سے پہلے تو تم اس وقت نظر نیچے نہیں آئی۔ اوزان نے آئی برو جھکا کر اسے جواب دیا۔ اور پچھلے ایک ہفتے میں میری شادی ہونے والی تھی۔ ہیزل نے لفظوں پر زور دیا، جیسے اسے یاد دلوانا چاہا۔ شادی ہونے والی تھی نہیں، شادی ہو گئی ہے۔ اوزان نے اس کا جملہ درست کرنا چاہا۔ ہیزل آنکھوں کو دوسری طرف گھما گئی۔ نکاح تو مجبوراً کر لیا ہے میں نے، لیکن آپ کے ساتھ رخصتی نہیں کرواؤں گی، یاد رکھیے گا میری بات۔ ہیزل زنگ اسے دیکھے بغیر وارن کیا۔ اوزان کے چہرے پر پورے اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر سے اپنی جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ اوزان کے لہجے میں موجود مذاق اس نے صاف محسوس کیا تھا۔ نہیں، اس بار ارادہ بدل دیا ہے، اس دفعہ اپنے دشمن کی جان لینے کا ارادہ بنا لیا ہے۔ ہیزل بھی دو ٹوک انداز میں سخت لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے جواب دیتی سائڈ سے نکلتی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی بات پر اوزان کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ سر جھٹک کر پانی پینے کے لیے کچن میں گھس گیا۔ خان صاحب، لڑکے کو ہوش آ گیا ہے۔ انور خان کا ملازم عمر کو ہوش میں دیکھ فوراً سے اسے اطلاع دینے لگا۔ میں 15 منٹ میں ہاسپٹل میں پہنچ رہا ہوں، وہیں رہو، انور خان حکم دینے والے انداز میں کہتے ساتھ فون بند کر گئے اور ملازم وہی اسی کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ 15 منٹ بعد کہے کے مطابق انور خان ہاسپٹل میں موجود تھا۔ اپنے ملازم کو دیکھ قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ اندر ہی ہے وہ؟ ملازم نے سر جھکائے اسے آگاہ کیا۔ انور خان کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر عمر کا دھیان اس طرف گیا۔ انجان نظروں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا۔ میرے خیال سے آپ غلط روم میں آ گئے ہیں، عمر اس سے مخاطب ہوئے کہنے لگا، جس پر انور خان ہلکا سا مسکرا دیا۔
نہیں، میں بالکل ٹھیک روم میں آیا ہوں۔ عمر کے قریب آ کر کھڑے ہوتا اسے جواب دینے لگا۔ عمر کے ماتھے پر کئی بل نمودار ہوئے، مگر میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ عمر نے صاف لفظوں میں اسے بتانا چاہا۔ انور خان اس بات میں سر ہلا گیا۔ جان جاؤ کہ فی الحال تمہیں ایک بہت اہم بات بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ انور خان نے رازدارانہ انداز میں اسے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ کیسی بات؟ عمر نے نہ سمجھی سے اس سے سوال کیا۔ یہی کہ تمہارا ایکسیڈنٹ اتفاقاً نہیں ہوا، یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی تمہارے خلاف۔ انور خان کی بتائی گئی بات پر عمر کے چہرے پر پریشان کن تاثرات نمودار ہوئے۔ کس کی ہو سکتی ہے سازش، اور آپ کو کیسے معلوم ہے؟ عمر نے اس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ میں ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں۔ یہ سازش حامل جلانی کے پوتے اوزان اظہر جلانی کی ہے۔ انور خان نے اسے جواب دیا۔ عمر نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ اور وہ کیوں ایسا کرے گا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ عمر اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہنے لگا، ایسا وہ بالکل کر سکتا ہے جو 6 سال پہلے ایک لڑکی کا قتل کر سکتا ہے۔ تو تمہارا ایکسیڈنٹ کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ تمہاری جگہ اس نے ہی تمہاری منگیتر سے نکاح کیا ہے، تو وجہ صاف ہے کہ وہ تمہاری منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ انور خان نے اسے اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا حیضل کا واقعی نکاح ہو گیا تھا؟ یہ شخص کیا بول رہا تھا؟ تمہیں اگر کسی بھی کام کے لیے میری مدد کی ضرورت ہو تو خان حویلی کے دروازے تمہارے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ انور خان نام ہے میرا، اللہ حافظ۔ وہ اسے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا اور اس سے کئی سوچوں میں ڈال گیا۔ عمر اس شخص کو جاتا دیکھنے لگا۔ علایا چادر پہن کر آؤ۔ یاسمین محترمہ کی بات پر وہ جو برتن دھونے میں مصروف تھی ایک دم ان کی طرف دیکھا۔ چادر کیوں منہ مانی؟ علایا نے معصومیت سے سوال کیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بازار جانا ہے، کچھ کام ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ یاسمین محترمہ کے الفاظ پر اس نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے تو وہ اسے کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ مومانی میں چلوں؟ علایا نے حیرت بھرے انداز میں پھر سے سوال کیا۔ ہاں کیا ہوا؟ یاسمین محترمہ نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ کچھ نہیں، مگر آج سے پہلے تو آپ نہیں لے کر گئی نا مجھے، اس لیے علایا نے دھیمے لہجے میں انہیں جواب دیا، جس پر یاسمین محترمہ نے اسے گھورا۔ لے کر جاؤ تو مسئلہ، نہ لے کر جاؤ مسئلہ، چلنا ہے کہ نہیں؟ یاسمین نے سر لہجے میں اس سے بولا تو علایا گھبراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو جاؤ چادر پہن کر آؤ۔ وہ اسے غصے بھرے لہجے میں اندر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ مگر مومانی یہ برتن؟ علایا نے برتن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ یہ آ کر دھو لینا، اب جلدی کرو، تمہارے ماموں اور شعیب کے آنے کا وقت ہو جائے گا، ان کے آنے سے پہلے واپس آنا ہے۔ یاسمین محترمہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور یاسمین محترمہ اسے دیکھ کر منہ بنا گئی۔ علایا سر پر چادر کرتی کمرے سے باہر آئی اور دونوں بازار کے لیے چل دیں۔ کچھ دیر بعد یاسمین محترمہ اور علایا دونوں ہی بازار پہنچ گئی تھیں۔ جہاں جہاں یاسمین محترمہ جا رہی تھیں علایا ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ زیادہ باہر نکلتی ہی نہیں اور کالج کے بعد سے تو گھر پر ہی تھی۔ اسے ٹھیک سے رستوں کا بھی معلوم نہیں تھا۔ یاسمین نے 2-3 الگ الگ دکانوں سے کچھ چیزیں خریدی۔ چیزیں خریدتے خریدتے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ چلو چلیں، یاسمین محترمہ سے دیکھتے ہوئے بولی، اور وہ دونوں آگے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑا آگے آتے ہی یاسمین محترمہ نے گھر کے لیے رکشہ رکوایا اور اس میں بیٹھ گئی اور چیزیں دیکھنے لگی۔ علایا بیٹھنے ہی لگی تھی، لگتا ہے شاپر اسی دکان میں رہ گیا۔ علایا تم ایسا کرو، ابھی جس دکان سے نکلے ہیں وہاں جا کر دیکھو شاپر ہے۔ یاسمین محترمہ کی بات پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ نا۔ علایا کو ویسے ہی کھڑا پا کر یاسمین محترمہ نے جھڑک کر کہا۔ علایا سہم گئی اور واپس پیچھے کی طرف بڑھتی اس دکان کی طرف رخ کر گئی۔ دکان میں داخل ہوئی تو سامنے سامنے وہی شاپر پڑا تھا۔ جی آپ بھول گئی تھی یہ؟ دکاندار اسے دیکھ کر فوراً سے بولا۔ علایا خاموشی سے شاپر لیتی دکان سے باہر آئی اور تیز تیز قدم اٹھائے آگے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس جگہ پر پہنچی نہ ہی تو یاسمین محترمہ تھی اور نہ ہی رکشہ۔ علایا کے قدم تھم گئے، ہاتھ میں موجود شاپر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ پریشان سی ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ مومانی کہاں گئی؟ علایا نے خود سے بولا۔ آنسو کسی بھی پل نکلنے کو تیار تھے۔ اسے تو نہ رستوں کا معلوم تھا اور نہ ہی اس جگہ کا جہاں وہ موجود تھی۔ تو کیا یاسمین محترمہ جان کر اس سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں؟ علایا کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا۔ آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے بہنے لگے تھے۔
ہاں بھائی، کمرے سے نکلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ ارمان ہیزل کے کمرے میں آتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھتا کہنے لگا۔ ہیزل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ کب تک ناراض رہو گی آپ جانتی ہو آپ سے بات کیے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، بچے کی جان لوگی؟ ہیزل کی خاموشی میں معصومی سے چہرے پر معصومیت سے جائے اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے کمرے سے چلے جاؤ، میں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا، جب مجھے ضرورت تھی تو تم نے منہ میں ہی دہی جما لی۔ ہیزل سرخ چہرہ لیے غصے سے اسے ناراضگی ظاہر کرنے لگی۔ آپ جانتی ہیں ابا جی کے سامنے میرے منہ میں دہی ہی جم جاتی ہے، مگر میں آپ کی مدد دوسرے طریقے سے ضرور کر سکتا ہوں۔ ارمان اسے جواب دیتے ایک دم چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سے جا گیا۔ ہیزل نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا اور آئی بروز کہا گئی۔ آپ اس رشتے سے آزادی چاہتی ہیں نا؟ ارمان نے کہا تو ہیزل نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت ایزی ہے، اوزان بھائی کی ناک میں دم کر لیں، جتنا مجھے ارشان چاچو نے ان کے بارے میں بتایا وہ خود ہی تنگ آ کر یہ رشتہ ختم کریں گے، دیکھیے گا۔ ارمان نے اسے مشورہ دیا۔ ہیزل کا دل کیا کوئی چیز اسے دے مارے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ ہیزل باقاعدہ چیخ کر اسے کہنے لگی کہ ارمان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک دفعہ سے تھوڑی ہوگا، اور صرف زبان کا نہیں استعمال کرنا، اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی خاموش ہونے پر کان سے ہاتھ ہٹاتا وہ اس کی طرف بڑھ کر اسے بتانے لگا۔ مطلب؟ ہیزل نے ناسمجھی سے اس سے پوچھا۔ ارمان اس کے کان میں جھک کر اسے بتانے لگا کہ اس کی کہی بات پر ہیزل کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں۔ یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہیزل اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتی مسکرا کر کہنے لگی۔ ارمان اترایا۔ زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو نکلو۔ ہیزل اس کے اترانے پر اسے خود سے الگ کرتی سنجیدگی سے کہنے لگی۔ ارمان منہ بنا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیزل بڑے احتیاط سے ارد گرد نظر گھماتی ہوئی بڑی مشکل سے سب کی نظروں سے بچ کر تیسرے پورشن میں آتی اوزان کے کمرے تک پہنچی۔ ہلکا سا کمرے کا دروازہ کھول کر ہیزل نے پورے کمرے میں جھانکا۔ اوزان کو نہ پا کر وہ خوشی سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ لاک کر گئی کہ کوئی آ ہی نہ جائے، اب آئے گا مزہ۔ ہیزل صاف کمرے میں نظر ڈال کر خود سے کہتے ہوئے بیڈ پر موجود کشنز کو اٹھا کر زمین پر پھینک گئی۔ بیڈ شیٹ بھی ساری خراب کرنے کے بعد اب اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ڈیکوریشن پیس پرفیوم باری باری کر کے زمین پر پٹک گئی۔ اچھے خاصے کمرے کا نقشہ بگاڑ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کمرے کو دیکھنے لگی کہ اچانک اسے باتھ روم سے پانی کی آواز آئی۔ ہیزل ایک دم گھبرا گئی۔ ہیزل بھاگ جا، اس سے پہلے پکڑی جائے، ہیزل خود سے کہتے ساتھ تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ زمین پر پڑا پرفیوم کا کانچ پیر میں چبھ گیا۔ آہ! ہیزل کے منہ سے تکلیف دہ سسکی نکلی تھی۔ اوزان باتھ روم سے باہر آیا، نظر سامنے کھڑی ہیزل پر گئی اور پھر کمرے میں نظر گھمائی۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ ہیزل اس کے چیخنے کی وجہ سے فوراً دانتوں تلے لب دیے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اسے بے حد تکلیف محسوس ہوئی، اس وجہ سے وہ قدم نہیں بڑھا سکی۔ مجھے تنگ کرنے کے چکر میں خود کو تکلیف دے دیتی ہو، اوزان سنجیدہ لہجے میں کہتے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ہیزل نے حیرت سے نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو کیا اس کی اس بچکانہ حرکت پر اسے بالکل غصہ نہیں آیا تھا؟ ہیزل کے ذہن میں ایک دم خیال آیا، آپ خوش ہو جائیں جو آپ کا کام آسان کر رہی ہوں۔ ہیزل نے منہ بنا کر روکھے انداز میں اسے جواب دیا۔ بیٹھو ادھر۔ اوزان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہیزل کے ساتھ پڑی چیئر پر اسے خود بٹھاتے ہوئے بولا۔ ہیزل اسے دیکھنے لگی۔ اوزان گھٹنوں کے بل بیٹھتا اپنے ہاتھ اس کے پیر کی طرف لے گیا۔ اوزان کا یہ عمل ہیزل کے لیے حیران کن تھا۔ ہیزل کی آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ اوزان نے اس کے پاؤں میں دبا کانچ نکالا۔ ہیزل نے درد سے اوزان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آنکھیں میچ گئی۔ اوزان اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے سر اوپر کی طرف اٹھا گیا۔ ہیزل نے بھی آنکھیں کھولیں، براؤن آنکھیں سے آنکھوں سے ٹکرائیں اور دونوں طرف ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ہیزل نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹایا اور اسے دھکا دے کر اٹھتی دروازہ انلاک کرتی باہر بھاگ گئی۔ اوزان اسے جاتا دیکھنے لگا۔ علیہ بچی کہاں ہے؟ جمشید علیہ کا ماموں آج یاسمین محترمہ کو رات کا کھانا لگاتا دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ کمرے میں سو رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یاسمین محترمہ نے مسکراتے ہوئے بہت صفائی سے جھوٹ بولا۔ کیا ہوا ہے اس کی طبیعت کو؟ شعیب نے فکر مندی میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مگر جب صبح کچن میں آئی تو سر چکرا رہا تھا، دوبارہ گرنے والی ہو گئی، اس لیے میں نے کمرے میں بھیج دیا۔ یاسمین محترمہ خود سے باتیں بناتے سے جواب دینے لگی۔ میں ایک دفعہ اسے دیکھ لیتا ہوں۔ جمشید صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ جائیں دیکھ لیں، آپ میری بات پر تو یقین نہیں ہے، سو رہی ہے آپ کی بھانجی؟ یاسمین محترمہ تب کر بولی۔ جمشید صاحب ان کی بات کو نظر انداز کرتے علیہ کے کمرے کا رخ کر کے شکر ہے میں نے تکیہ رکھ کر اوپر کمبل ڈال دیا تھا۔ یاسمین محترمہ دل میں شکر ادا کرتی ناشتہ کرنے لگ گئی۔ وہ علیہ کے کمرے میں دروازے کے پاس رک گئے۔ کمرے میں اندھیرا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔
जमशेद साहब उसे सोता देखकर वापस नीचे बढ़ गई। मिल गया सुकून, सो रही है ना? जमशेद साहब को वापस आता देखकर कहने लगी। जमशेद साहब इस बात में सर हिला गए। अच्छा किया तुमने, सारा दिन तो काम करती रहती है बच्ची। जमशेद साहब कहते साथ खामोशी से खाना खाने में मसरूफ हो गए, जिस पर यास्मीन मोहतरमा भी खामोश हो गई। अलाया अनजान रास्तों में बगैर सोचे समझे चल रही थी। एक तो अंधेरे का खौफ और भूख से बुरा हाल। वो बेहद परेशान सी इधर उधर नजरें घुमा रही थी, मगर उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। तेज तेज कदम उठाए वो अपना चेहरा छुपाए वो चल रही थी कि अचानक कुत्ते की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अलाया के खौफ में मजीद इजाफा हुआ और वो दरूद शरीफ पढ़ने और बढ़ते वो भागने वाले अंदाज में उस गली से निकली कि सामने आती जीप उसे नजर नहीं आई और अलाया खौफ से आंखें मीच गई। इससे पहले जीप उससे टकराती जीप में मौजूद वजूद ने ब्रेक लगाई और जीप से नीचे उतरा और उससे चादर से आधा ढका चेहरा देखा और आंखें पर्दे में थीं। अलाया ने आंखें खोलकर नजर सामने की लंबा कद चौड़ी जिसामत, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर संजीदगी लिए भूरी आंखों में मर्दाना वजाहत की एक दिलकश मिसाल था। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अलाया के चेहरे पर अंदाजा लगाता उससे मुखातिब हुआ। अलाया जो आगे की तरफ बढ़ रही थी उस शख्स की बात पर खौफ के मारे कदम रोक गई। आप मेरी मदद क्यों करेंगे? अलाया घबराहट के मारे जो मुंह में आया बोल गई, क्योंकि आप परेशान लग रही हैं। वो उसकी पुश्त को तकता हुआ उसे जवाब देने लगा। अलाया ने रुख मोड़कर उसे देखा। मैं नहीं हूँ परेशान और आपकी मदद की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अलाया करक लहजे में उसे सुनाती तेज़ कदम उठाए आगे की तरफ बढ़ गई और पीछे वो कंधे उचका कर रह गया और वो जो खौफ से तेज़ भाग रही थी एक बार फिर तेज़ रफ्तार से आती गाड़ी अलाया डर कर ज़मीन पर गिर पड़ी। पसंदीदा सीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। जल्दी से अपना पसंदीदा सीन कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं आज का कौन सा सीन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इनकी कौन सी जोड़ी बेस्ट लग रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा।